ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عثمان پیزار صاحب. اور رضا، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ جی بالکل، میں پوچھ رہی تھی سر، ابھی آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جو 50 سال کا سفر تھا بڑا فنٹیسٹک رہا ہے، تو ہمیشہ سے فنٹیسٹک ہی رہا ہے. دیکھیے، وی ور ویری ینگ. ہم بہت چھوٹی عمر میں ہماری شادی ہوئی. سمینہ 17-18 سال کی تھی، میں 20-21 سال کا تھا. تو ہم اکٹھے بڑے ہوئے ہیں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سو وی ہیو گرون اپ ٹوگیدر اینڈ لائک فرینڈس. اور ایک اور چیز جو ہماری زندگی میں ہوئی، 12 سال تک ہماری اولاد نہیں تھی. سو 12 سال ہمیں ایک دوسرے کو جاننے میں، پرکھنے میں لگے. ہوتا یہ ہے کہ شادی ہوتی ہے، ینگ کپل امیجیٹلی بیبی آ جاتا ہے. بیبی جو ہے اس کی اپنی لاجسٹکس، وہ اپنا ایموشن لے کے آتا ہے، وہ اپنا سارا وہ بڑا، اس کو ٹائم چاہیے آپ سے. تو وہ آپ کی زندگیاں ایک دم سے بدلنی شروع ہو جاتی ہیں. ایون عثمان بھائی، یہ خود ایک سبجیکٹ ہے، چونکہ عورت کی توجہ پھر ادھر بہت ہوتی ہے. ہمارے یہاں چونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ سارا کام اس نے کرنا ہوتا ہے. مرد کو لگتا ہے اس کی توجہ اور اس کے اوپر جو ابر کرم تھا وہ ذرا کم ہو گیا. اس سے بھی بڑے مسائل. اور میں اور سمینہ دونوں ورکنگ پیرنٹس تھے. وی ور ورکنگ بوتھ آف اس. تو آئی تھنک ان دیٹ ایسپیکٹ ہر انسان کی زندگی میں سیڈ مومنٹس بھی آتے ہیں، فرسٹریشن کے مومنٹس بھی آتے ہیں، اینگر کے مومنٹس بھی آتے ہیں. لیکن کبھی بھی آپ اس حد کو کراس نہیں کرتے. آپ اس حد کے اندر رہتے ہو. if you want to carry on the relationship of marriage, you know, ہم نے ایک دوسرے کو فریڈم بھی دیا. you see کہ آپ کی کسی بھی طریقے سے اسپرٹ جو ہے وہ کل نہ ہو. ٹھیک، you know, سمینہ gave me a lot of space. you know, میں بدک بھی سکتا تھا. you know, she could have done, because I gave her all. Who am I would again say, who am I to say کہ میں نے اپنی بیوی کو بہت بڑا فریڈم دیا. سب کا حق ہے، یہ حق ہے. you know, اور یہ رشتہ ہی اعتبار کا اور ٹرسٹ کا، یہ ٹرسٹ کا اور سپیس لینے اور سپیس دینے کا رشتہ. پھر ایک وقت آیا کہ سمینہ زیادہ کام کراچی میں کر رہی تھی. ویری فیو پیپل انڈرسٹینڈ اینڈ نو، کیونکہ میں زیادہ ادھر کوئی پیور آرٹ کے اندر لگا ہوا تھا، فیسٹیول ورلڈ پرفارمنگ، جو کہ جس میں بہت زیادہ میرا وہ لگتا تھا. سمینہ میری محنت کر بیٹھی کہ صرف 1 سال 1.5 سال کراچی لگا لیں. سو نہیں کیا کیونکہ کر نہیں سکے، سیکریفائس تھی وہ ان اے وے. تو جو سمینہ نے دن رات وہاں پہ کام کیا، اس لیے کیا کہ ہماری بچیاں پڑھ رہی تھیں کینیڈا میں. تو شی واز دا سول پرسن جس نے ان دونوں بچیوں کو یونیورسٹی میں پڑھایا. اور ایک ایک چونی، ایک ایک آنا جو اس نے وہاں سے کمایا وہ باہر بھیجتی تھی یونیورسٹی میں ان کی پڑھنے کے لیے. اچھا، میں نے بھی تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا، لیکن میں آپ کو یہ داد دینا چاہوں گا، اور ہمارے مردوں کو بھی یہ سننا چاہیے. اور جو اعتراف ہے، جس محبت سے آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے، اعتراف کیا ہے، میں کہوں اس کی بھی بات جو ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے وہ ایگو ہے مرد کی بڑی فوراً وہ ہوتی ہے. جی میرے ہونے ہیں کہ میں خرچہ کر لیں. بعد میں نے جو سمجھنا شروع کیا کہ آپ اپنے بچوں کو کوئی پلاٹ دے دیں یا زیور دے دیں، کیا کر دیں، جو ان کو آپ نے تعلیم دے دی نا، وہ سب سے بڑی بات ہے. عثمان بھائی، ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے کتھارسس. So are you ready, sir? Yeah. So any regret in life? مجھے شاید ایک ریگریٹ ہو that my father died too early. I wanted him to see what his sons did. How old you were then? I was 18 or 19. سدان فضان 12 سال کے تھے. اچھا. سلمان بھائی تو یہاں پہ تھے نہیں، آئے تھے ڈیتھ پہ آ گئے تھے 12-13 سال بعد. He was in برطانیہ. دوسرا ریگریٹ یہ تھا کہ میں نے اس کو ٹائم کیوں نہیں دیا جب تک وہ تھے. ہاں، مطلب سیکھا سب، مطلب بہت کچھ سیکھا ان سے. مثلا ہم ایک پلے کر رہے تھے فار انسٹنس، تو اس میں ہنسنا تھا. اس پلے میں سرمد سبائی کا ڈارک روم. ٹھیک ہے، ڈارک روم. ہاں، اس میں ایک مومنٹ آتا ہے جس سے جو میں کیریکٹر پلے کر رہا ہوں، وہ ایک پارٹی سے ڈرنک آتا ہے، نیز این اینگر، اور پھر وہ کتے کی طرح بھونکتا بھی ہے اور وہ پھر ہنستا ہے، یو نو. تو وہ ہسٹیریکل ہنسی نہیں ہنسی جا رہی تھی. تو میں نے ڈرتے ہنسی ہے 2 دن سوچا پہلے کہ ابا سے کس طرح پوچھوں. پھر وہ لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے، میں گیا، میں نے جا کے ان سے کہا کہ جی میرا یہ پرابلم ہے، تو مجھے سمجھائیں میں نے کس طرح یہ کروں. 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر ہے صرف لافٹر کے اوپر. انگلی میں اٹھائی ہوتی تھی جس طرح میوزک ڈائریکٹر کی اسٹک نہیں ہوتی. ناؤ یو سی اٹ ول اسٹارٹ فرام ہیئر.
اس طرح کی اقسام یار میں آپ کو کیا بتاؤں, اور اس کے سانس کا کنٹرول کس طرح, کہاں پہ سانس لینا ہے, کہاں پہ سانس نہیں, کھوکھلی ہنسی کیا ہے, سچی ہنسی کیا ہے, کنائونگ انسان کی ہنسی کیا ہے, کیونکہ ہنسی از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر آف اے پرسنالٹی کلٹ دیٹ یو آر بلڈنگ ایز این ایکٹر. تو میں سوچتا تھا کہ یار جلدی چلے گئے میرے لیے. تقریباً آپ کی اب کیا عمر ہے؟ I'm 73. ٹھیک ہے, تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بڑی دلچسپ بات ہے, ایک آدمی جو اتنا لرنڈ ہے, زندگی کا شعور ہے, زندگی کی حقیقتوں کا بات ہے, ادراک بہت ہوتا ہے جب آدمی زیادہ زیادہ پڑھتا ہے, مگر اس کے باوجود بھی 17-18 سال کے نوجوان کا وہ جو ریگریٹ ہے وہ نکلا نہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا. آج کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے, 50 سال کے بعد بھی آپ کو وہ یاد ہے. میں نے کبھی نہیں بتایا کسی کو, میرے باپ کا آخری فکرہ جو انہوں نے بولا تھا before he died. جی. عمران میرے چھوٹے بھائی ساتھ بیٹھے تھے اس وقت, سب سے پہلے تو انہوں نے ایک اس کو جوک سنایا. Really? ہاں, he laughed and then he started looking up. اور پھر انہوں نے بابلند آواز میں کہا کہ ہمیں ابھی کیوں بلا رہے ہو, ابھی تو ہم نے سیکھا ہے. یہ کہ why are you calling me right now, ابھی تو میں سیکھے ہے یار. آپ کا آخری مکالمہ کیا ہوا تھا رفیع صاحب سے, پیزار صاحب سے؟ میرا تو وہی ہوا تھا شراب کے حوالے سے, وہ جو جی ہاں بات ہو رہی تھی. ٹھیک, میں نے پوچھا کہ بھئی کیونکہ اتنے ہم اثر ان کے پیا بھی کرتے تھے, وہ دور بھی ایسا تھا, اوپن دور تھا, بارز وغیرہ کچھ ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ تو انہوں نے مجھے دیکھ کے مسکرایا, کہنے لگے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ والد جب پیتا ہے تو گھر میں شراب کی بوتل کہیں نہ کہیں تو ہوگی, ہمارے بہت سارے دوست اپنے ابوں کی چرا کے پی جایا کرتے تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹے ہم کو اس کے ساتھ اتنا شغف نہیں رہا, یہ ایگزیکٹ ورڈ انہوں نے بولا. میں نے کہا کیوں نہیں, ایک ماڈرن فیملی کا انسان برلن کے اندر بڑا ہوا تو شغف ہی نہیں ہے. تو کہنے لگے بیٹے شاید ہم میں اپنی ذات کا اتنا نشہ تھا کہ اس کی ضرورت نہیں پڑی. تب سمجھ میں نہیں آیا کہ ذات کا نشہ کیا ہوتا ہے. ذات کا نشہ اب پتہ لگتا ہے. میں اگر آپ اجازت دیں ایک شعر پیش کروں. جی. میں اس لیے شراب کی جانب نہیں گیا, میں اس لیے شراب کی جانب نہیں گیا, پوشیدہ ایک قید بھی تھی اس فرار میں. یہ فرمائیے کہ اتنا کچھ آپ نے کیا, تھیٹر, پھر انٹرپرائزنگ تو رہے آپ نے بہت ساری چیزیں. سب سے بڑا ہمارا کنٹریبیوشن رفیع پیر تھیٹر ورکشاپ ہے, سب سے بڑا کنٹریبیوشن. مگر اس سارے سفر میں, پوری زندگی میں کس موقع پہ آپ کو زندگی کی کس موڑ پہ, کس مومنٹ پہ اپنے والد سب سے زیادہ یاد آئے؟ اسی جو میں بیان کرنے لگا, جو سب سے بڑا ہمارا کنٹریبیوشن which is the world performing arts festival. وہ پاکستان کی ایک پہچان بن گیا تھا. آپ صرف یہ سوچئے 500 سے 600 بندہ پوری دنیا سے, جی ہم نے تو دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے بے شمار, اور وہ یہاں پہ پرفارمنسز کرتا, یہاں سے جاتا, پاکستان کی خیر سگالی لے کر خوشی سے لوگوں کو کہتا نہیں نہیں پاکستان تو یہ ہے. آپ سوچئے کہ صرف ہندوستان سے تقریباً 1.5-2 بڑے بڑے اعلیٰ پلیئرز, بڑے بڑے عمدہ پلے اور بڑے بڑے سنجیدہ پلے, نینا گپتا اور للت دبے اور نادرا راج ببر, میں کن کا نام لینا. لینڈنگز ہو رہی ہیں, کوئی ایئرپورٹ سے آ رہا ہے, کوئی ٹرین سے آ رہا ہے, کوئی بارڈر سے آ رہا ہے, ان سب کو پک کرنا, ان کو ان کے ہوٹلوں تک پہنچانا. اکنامک ایکٹیویٹی بھی آپ دیکھیے کتنی. اب وہ وہاں پہ میں آ رہا ہوں, پی آئی اے سولڈ میسو ٹکٹنگ, کیونکہ 90% لوگ جو آ رہے ہیں وہ پی آئی اے کا ٹکٹ. اب پی آئی اے اگر 350-400 ٹکٹ ان 11 دن میں بیچ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اور ہوا یہ لبرٹی مارکیٹ. خدشہ محل والے صاحب میرے پاس آ گئے, انہوں نے آ کے کہا عثمان صاحب ہمیں پہلے بتا دیا کریں, میرا تو دکان خالی کر گئے ہیں. اب جب 300-400 بندہ اترے گا لبرٹی مارکیٹ میں, ہر بندے نے کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے, اور آپ کے کلچر کی چیزیں لے کے, آپ کے کلچر کی چیزیں. فیسٹیول جو ہیں وہ اکنامک